بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بنیادی جو موضوع ہے آپ بار بار اس کو سن ہی چکے ہیں کہ مقصد کا تعین کرنا میرا بنیادی موضوع ہے۔ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں ابتدائی دنوں میں، جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں، مقصد اور ضرورت کو گڈمڈ کر دیا جاتا ہے۔ جب میں اپنی بات بتاتا ہوں، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے ٹیچرز ہمیں بتاتے تھے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تو ان کے نزدیک مقصد وہ ضرورت کے لیے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ضرورت کو مقصد کے طور پر کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تو ہم وہی جاب کا بتاتے تھے۔ تو جب ہم بچے ہوتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، یا 12th سے پہلے یا 12th کے بعد بھی، 12th تک تو بہت ہوتا ہے، 12th سے پہلے کم سے کم ہمیں بچوں کو بڑی باتیں سمجھانی چاہیے۔ ایک ذوق ہوتا ہے انسان کا، مذاق جس کو ہم کہتے ہیں مذاق، وہ جتنا اونچا ہوگا ہم اتنی اونچی بات سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ مجھے سواد ہوتا ہے، میرا جو سواد ہے میں ویسی ہی باتوں کو لائک کروں گا، پسند کروں گا، سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ میرا جو ذوق ہے، مذاق ہے، وہ جتنا ادنا ہوگا، جتنا چھوٹا ہوگا، جتنا کنفائنڈ ہوگا، جتنا محدود ہوگا، جتنا سطحی ہوگا، بڑی بات کو میں پسند نہیں کروں گا۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں، یا ابھی تو یہ 10th کیا ہوا ہے یا 10th سے پہلے ہیں، ان کو بڑی بات کیوں سمجھانی؟ وہی اسٹیج ہوتی ہے جب ہم ان کو بڑی بات سمجھانے کے عادی کر دیں گے، تو جب وہ اپنی سوچ ان کو ڈیولپ ہوگی، جب وہ خود سے کوئی سوچیں گے، چیزوں کو لے کر اپنا فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں آئیں گے، تو وہ بڑی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سطحی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو جب ان کے سامنے کوئی فلسفی کی بات آتی ہے، کوئی بڑی بات آتی ہے، یا جو بھی ہم پڑھاتے ہوتے ہیں، وہ اس کو اس کنفائنڈ ذہن کی سطح پر سمجھنے لگتے ہیں۔ بات کی جو اصل روح ہوتی ہے وہ اس روح تک نہیں پہنچ پاتے۔ میں اردو کا ایک بہت بڑا مصنف گزرے ہیں، شمس الرحمن فاروقی، میں ان کو پڑھ رہا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے 15 سال کی عمر میں ناول لکھا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ناول لکھنا یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ یہ ممکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹی عمر میں بڑی باتیں سمجھانے کی بچوں کو کوشش کریں۔ اب البتہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی سکول میں ہے یا کالج میں ہے، ہم ان کو بڑی باتیں سمجھانے کی کوشش کریں، جیسے 20 عظیم فلسفی، کم سے کم ہم ان کو ان کا تعارف دیں، 20 عظیم فلسفیوں کا۔ سائنٹسٹ رہے ہیں 20 کم سے کم، جو بڑے دنیا پر جنہوں نے اپنے اثرات چھوڑے یا یونیورس کو، اس کائنات کو دریافت کیا، 20 عظیم شاعر ہیں، ان سے انٹروڈیوس کروائیں، ان کی فلسفی کو سمجھانے کی کوشش کریں، تو ان کے لیے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو بڑے ہیں، جو کالج سے اوپر چلے آئے ہیں اب، تو ان کے پاس جو کچھ علم ہے اس وقت، اس کو وہ ریچیک کریں کہ جو کچھ میرے پاس ورڈ ریویو بن چکا ہے یا جس ورڈ ریویو میں رہ رہا ہوں، اس کی دوبارہ وہ تحقیق کریں ایپسٹمولوجیکل پروسیس سے گزرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک دو سفر رہے گا۔ ایک وہ جو ابھی اس سفر میں ہیں، تعلیمی سفر میں، کہ ہم ان کو بڑی باتیں سمجھانے کی کوشش کر بڑے لوگوں سے انٹروڈیوس کرائیں ان کو، جو بڑے ہو چکے ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کالجز میں ہیں، یا اپنا ورڈ ریویو ایک رکھتے ہیں، وہ دوبارہ سے اس کو تعمیر کرنے شروع کریں۔ شک کی نگاہ سے دیکھیں کہ واقعی میں جس تہذیب کو مان رہا ہوں، کیا میں یہ ورڈ ریویو جو مجھے بنا ہے اس کی بنیاد پر وہی تہذیب ہے یا کچھ اور ہے؟ کیا میں کہیں استعمال تو نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو چیزیں کرنے کی ہیں۔ بچے حالت جذب میں ہوتے ہیں، احمد جاوید صاحب کا قول ہے کہ ان کو ہوشیاری مت دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم ان کو بڑی بات سمجھانے کی عادت ڈال دیں گے تو بڑی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جا کر میں جو مقصد کی بات کر رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے ہم پھر مجبور نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔